بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات، تحریر شہزادی بٹ۔ وسیع طرز پر بنی خان حویلی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ پورا گاؤں اس خوبصورت حویلی کی مثال دیتا تھا، جس کے سربراہ اور گاؤں کے سردار تھے دلشاد خان زادہ۔ دلشاد خان زادہ اور زرتاج بی بی، جنہیں سب خانم بی بی کہہ کر پکارتے تھے، ان کے دو ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا شارق خان زادہ اور چھوٹا بیٹا براق خان زادہ۔ شارق خان زادہ ایک فرما بردار اور سلجھے ہوئے بیٹے تھے، جبکہ اس کے مقابلے براق خان زادہ کافی ضدی اور لاپرواہ تھے۔ شارق خان زادہ کی شادی اس کے ماموں زاد رباب سے ہوئی، جو انہیں کی طرح ایک سلجھی ہوئی عورت تھی اور ایک اچھی بیوی کے ساتھ ایک اچھی بہو بھی ثابت ہوئی۔ شارق خان زادہ کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا بالاش خان زادہ، چھوٹا بیٹا محبوب خان زادہ اور سب سے چھوٹی بیٹی صبا خان زادی۔ براق خان زادہ نے اپنی شادی اپنی ہی یونیورسٹی فیلو علینا سے کی، جو کافی منہ پھٹ اور بدلحاظ ثابت ہوئی۔ آئے دن حویلی میں لڑائی جھگڑا ہوتا۔ علینا کبھی کسی ملازم کو اپنے غصے کا نشانہ بناتی تو کبھی کسی ملازم کو اس کا جھگڑا براق خان زادہ سے بھی رہتا۔ یونیورسٹی میں براق خان زادہ کی پرسنالٹی دیکھ کر امپریس ہوئی تھی، پر شادی کے بعد اسے گاؤں شہر کے مقابلے ٹھیک نہیں لگا تھا۔ صبح لیٹ اٹھنے والی علینا کو گاؤں میں جلدی اٹھنا پڑتا۔ نوکروں پر حکم چلانے والی جب حویلی کے کسی ملازم پر حکم چلاتی تو خانم بی بی اسے فوراً ٹوک دیتی، کیونکہ وہ ایک نہایت نرم دل خاتون تھی۔ ملازموں کو وہ حویلی کا فرد ہی سمجھتی تھی، پر علینا کو ملازموں سے گھن آتی تھی، اسے غریبی سے ہی نفرت تھی۔ براق خان زادہ اور علینا کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا یوسف خان زادہ اور چھوٹی بیٹی روپ خان زادی۔ وقت گزر رہا تھا، پر علینا کی بلا وجہ غصہ کرنے کی عادت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور یہی بات دلشاد خان زادہ کو ناگوار گزرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ براق خان زادہ کو چھوٹی حویلی میں اس کی بیوی سمیت بچوں سمیت شفٹ کر دیا جائے۔ چھوٹی حویلی خان حویلی کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی تھی، لیکن علینا کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اب یہاں اکیلی چھوٹی حویلی پر راج کرے گی، اپنی مرضی سے کھائے گی، پیے گی، سوئے گی اور عیش کرے گی۔ لیکن علینا کا اصل مسئلہ گاؤں تھا، اس لیے 2 مہینوں کے اندر وہ براق خان زادہ سے لڑ جھگڑ کر انہیں اپنے ساتھ لے کر شہر شفٹ ہو گئی۔ دلشاد خان زادہ تو براق خان زادہ کے حویلی جانے سے ہی غمزدہ تھے، اور اب علینا انہیں مزید دور لے گئی تھی۔ 2 ہی تو بیٹے تھے ان کے، اور ان میں سے ایک ان کی آنکھوں سے دور۔ شاید یہی بات دلشاد خان زادہ نے دل پر لی اور وہ بیمار رہنے لگے۔ اب ایک ہی راستہ تھا اپنے بیٹے کو پھر سے ساتھ دیکھنے کا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا بالاش کے لیے روپ کو مانگ لیا جائے۔ اس وقت بالاش کی عمر 15 جبکہ روپ 5 سال کی تھی۔ علینا نے کافی واویلا کیا کہ بالاش بہت بڑا ہے، دراصل اصل مسئلہ گاؤں تھا، پر براق خان زادہ اپنی بیوی کو خوب سمجھتے تھے، اور پھر دلشاد خان زادہ کی طبیعت کی وجہ سے انہوں نے علینا کی ایک نہ سنی اور رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ براق تو چاہتے تھے ابھی نکاح ہو جائے، پر بالاش اتنا بھی نہ سمجھ نہیں تھا۔ وہ میاں بیوی کے رشتے کی سمجھ رکھتا تھا، اس لیے اس نے صاف کہہ دیا کہ جب تک روپ اس رشتے کو سمجھ نہیں جاتی وہ نکاح نہیں کرے گا۔ حویلی والوں کے لیے یہی تھا کہ بالاش مان گیا، اور اب اس طرح روپ کی نسبت بالاش سے طے کر دی گئی۔ 15 سال بعد یہ منظر ہے خان حویلی کا، جہاں اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ حویلی کے ملازم صبح اٹھتے ہی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے، کیونکہ اس حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کو ہر کام وقت پر کرنا پسند تھا۔ کچھ اس کا رعب اور غصہ ہی ایسا تھا۔ ملازم تو ملازم، حویلی کا ہر بڑا چھوٹا فرد اس کے غصے سے ڈرتا تھا۔ 18 قبیلوں کا سردار، کرسٹل گرے آنکھیں، عنابی ہونٹ، سرخ و سفید رنگ، بلیک ہلکی سی بیئرڈ میں 30 سالہ بالاش خان زادہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے فرصت سے بنایا ہوتا ہے، اور بالاش خان زادہ انہی لوگوں میں سے تھا جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ غصہ اور رعب اس کی شخصیت کا حصہ تھا، جو اس پر بے حد جچتا بھی تھا۔ بالاش خان زادہ کو صفائی بے حد پسند تھی، اور یہی وجہ تھی اس کا گاؤں چپے چپے سے صاف ستھرا تھا۔ پورا گاؤں اس کے غصے سے کانپتا تھا۔ اس کے حکم کے بغیر گاؤں میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا۔ گاؤں کا سردار بالاش خان زادہ انصاف پسند خان زادہ کے نام سے مشہور تھا۔
کیونکہ 2 سال پہلے جب وہ سردار بنا تھا تو اس نے اسی پل قسم کھائی تھی کہ وہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لے گا۔ ہاں، یہ بات الگ تھی، یہی انصاف پسند خانزادہ اپنی ہی بچپن کی منگیتر سے ناانصافی کر چکا تھا۔ غصیلا بالاش خانزادہ غصے کا جتنا تیز تھا، اس کی انصاف پسندی جلد ہی گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنا چکی تھی۔ ان 2 سالوں میں اسے اپنے گاؤں سے بے حد پیار ہو گیا تھا۔ یہ تو ہو گیا بالاش خانزادہ کا تعارف۔ اب چلتے ہیں بالاش خانزادہ کی ذاتی زندگی کی طرف۔ بالاش خانزادہ ایک بے حد سلجھا ہوا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کی نسبت اس کے بچپن میں ہی اس کی چچا زاد روپ خانزادہ سے طے ہو چکی تھی۔ بالاش خانزادہ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں اور نہ ہی انکار کی کوئی وجہ تھی۔ تبھی وہ چپ رہا۔ بڑھتے وقت کے ساتھ اس کی سوچ اور دل بدلتا گیا۔ اسے اپنی کلاس فیلو نتاشا سے محبت ہو گئی۔ دلشاد خانزادہ 15 سال پہلے ہی روپ اور بالاش خانزادہ کی نسبت طے کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کے بعد سربراہی ان کے بڑے بیٹے شارق خانزادہ کو سونپ دی گئی اور گاؤں کی سرداری بھی۔ شارق خانزادہ نے اپنے باپ کی طرح ہی گاؤں والوں کے دلوں میں جلد ہی جگہ بنا لی، پر خان حویلی میں کچھ ایسا ہوا کہ شارق خانزادہ کو سربراہی بالاش کو سونپنی پڑی۔ براق خانزادہ کو شہر جا کر گاؤں کو بھول ہی گئے تھے، یا علینا نے کبھی انہیں یاد ہی نہیں کرنے دیا تھا۔ اس لیے گاؤں والوں کو سب کی رضامندی سے 2 سال پہلے بالاش خانزادہ کو سردار کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ موڈی اور سیریس مزاج تو وہ پہلے ہی تھا، پر 2 سال پہلے جو اس کی زندگی میں ہوا، اس واقعے نے اسے بے حد سنجیدہ اور غصیلا بنا دیا تھا۔ باتیں وہ پہلے بھی بہت نہیں کرتا تھا، اب مزید چپ رہنے لگا تھا۔ ہنستا وہ پہلے ہی کم تھا، اب تو ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ پر ان سب کے باوجود ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی، وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے تو آج وہ گاؤں کے بچے بچے کے دل پر راج کرتا تھا۔ وہ جتنا بھی اکڑ مزاج سہی، پر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہ نرمی سے پیش آتا تھا۔ ان سے وہ میٹھی زبان استعمال کرتا اور مجرم کو ایسی سزا دیتا کہ ایک پل کے لیے تو پورا گاؤں کانپ کر رہ جاتا۔ وہ بے گناہ کے لیے جتنا نرم تھا، گناہ گار کے لیے اتنا ہی کڑوا تھا۔ بے گناہوں میں وہ انصاف پسند خانزادہ اور گناہ گاروں میں وہ سفاق خانزادہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ روپ گڑیا اٹھ جاؤ، کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ یوسف خانزادہ جو اپنی بہن روپ سے 5 سال بڑا تھا، اس کی دیر تک سونے کی عادت سے بے حد چڑھتا تھا۔ شاید یہ عادت روپ نے اپنی ماں علینا سے لی تھی۔ یہ منظر ہے کراچی کے ڈیفنس علاقے میں واقع خان ہاؤس کا، جہاں براق خانزادہ اپنی بیوی علینا اور اپنے 2 بچوں یوسف اور روپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور یوسف روپ کو اٹھا کر تھک گیا تھا۔ ابھی یوسف پانی کا جگ پکڑ کر روپ پر اونڈھیلنے ہی والا تھا جب وہ بڑے مزے سے مسکرا کر اٹھی۔ گڈ مارننگ بھائیو۔ روپ نے کمفرٹر چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ کر اپنی ایک بھرپور انگڑائی لی۔ یوسف خانزادہ کا ہاتھ جو وہ جگ پکڑنے ہی والا تھا، ہوا میں ہی رہ گیا۔ کتنی بار کہا ہے گڈ مارننگ نہیں السلام علیکم کہتے ہیں، یوسف خانزادہ نے روپ کے سر پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا۔ تو روپ نے اپنی ہری آنکھیں ٹپٹپا کر اپنے ہینڈسم بھائی کی طرف دیکھا۔ او سوری بھائیو، میں بھول گئی، روپ نے جلدی سے کان پکڑ کر مسکراتے کہا تو یوسف نے مسکرا کر ایک اور چپت اس کے سر پر لگا دی۔ موم کافی غصے میں ہے، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، یوسف خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے نکلنے لگا جب انہیں اپنے پیچھے روپ کی آواز سنائی دی۔ لیکن موم کیوں خفا ہیں؟ روپ نے حیرت سے پوچھا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے روپ، انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا ہے۔ آج ملازمہ چھٹی پر ہے، اس لیے سارا کام وہ اکیلی کر رہی ہیں۔ 1 گھنٹے سے میں تمہیں اٹھا رہا ہوں، پر تم پتہ نہیں کون سے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہو جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یوسف نے اسے تفصیل سے بتانے کے بعد آخر میں ذرا سا ڈانٹ بھی دیا۔ بابا کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی، روپ نے پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ یوسف خانزادہ نے تعصب سے سر ہلا کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ بعد روپ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی
السلام علیکم۔ روب نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ براق خانزادہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، جبکہ علینا نے اسے بری طرح گھور رہی تھی۔ سوری موم، روب نے محض اتنا کہا اور براق کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بابا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ روب مکمل طور پر براق کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، براق خانزادہ نے نقاہت زدہ آواز میں کہا تو روب نے یوسف کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ یوسف نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ براق خانزادہ کی ساری رپورٹس کلیئر آتی تھیں۔ ڈاکٹر صرف اتنا کہتے تھے یہ کوئی سٹریس لے رہے ہیں، اور علینا کے ساتھ ساتھ روب اور یوسف پوچھ گچھ تھک گئے تھے، پر وہ چپ ہی رہتے تھے۔ شاید علینا ان کے سٹریس کی وجہ سمجھ رہی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، پر براق خانزادہ کے ساتھ فی الحال وہ بھی چپ ہی تھی، اور مزید ان سے پوچھتی بھی نہیں تھی کہ کہیں اس کے دل کا چور صحیح ثابت نہ ہو جائے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، تم سب اپنا اپنا کام کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ہاں، اتنا احسان کرنا، جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کو مجھے کاندھا دینے کے لیے ضرور بلا لینا، براق خانزادہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ ان کی آواز میں درد تھا جو علینا کے ساتھ ان کے دونوں بچوں نے بھی محسوس کیا۔ اللہ نہ کرے براق، ایسی باتیں تو نہ کریں، علینا نے تڑپ کر کہا۔ وہ لاکھ جھگڑالو سہی، پر براق سے بے حد محبت کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی وہ آج تک نبھا کر رہے تھے۔ تم تو چپ ہی رہو، مجھے میرے اپنوں سے دور کر کے بہت خوش ہونا، تم تو خوش ہی رہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، براق خانزادہ نے غصے سے سرد لہجے میں کہا اور آہستہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ موم، بابا جو چاہتے ہیں وہ آپ مان کیوں نہیں لیتی؟ ان کے جاتے ہی روپ نے اپنی ماں سے کہا۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، تو تم دونوں سنو، تمہارے بابا یہ چاہتے ہیں کہ ہم گاؤں والی چھوٹی حویلی میں شفٹ ہو جائیں، علینا نے غصے سے دبی دبی آواز میں کہا تو یوسف کے ساتھ روپ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ لیکن ایسے کیسے؟ میری اسٹڈی کا کیا ہوگا؟ روپ، میں پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے، ایک منٹ روپ، اس وقت تمہاری اسٹڈی سے زیادہ ہمیں بابا کی طبیعت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ دونوں میری مانو تو ہمیں بابا کی بات مان کر کچھ ٹائم کے لیے حویلی شفٹ ہو جانا چاہیے۔ جب بابا کی طبیعت تھوڑی سن لیں گے تو ہم انہیں سمجھا بجھا کر دوبارہ واپس لے آئیں گے۔ یوسف نے اپنی طرف سے مفید مشورہ دیا۔ اس کا مشورہ علینا کو کچھ ٹھیک بھی لگا، اس لیے وہ چپ سی ہو کر سوچ میں پڑ گئیں، جبکہ روپ اپنی ہی جگہ پریشانی سے بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ میرے خیال میں یوسف، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس وقت تمہاری بابا کی بات ماننا ہی بہتر ہوگا، علینا نے پرسوچ انداز میں کہا تو یوسف نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا۔ بھائی پلیز مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ روپ نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یوسف نے کہا اور اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا، جبکہ روپ پریشانی سے اپنے کمرے میں کتابیں لینے چلی گئی۔ قدرتی ڈارک براؤن سلکی لمبے بال، ہری آنکھیں، سرخ دودھیا رنگت، روپ خانزادی کسی بھی مرد کو آسانی سے اپنی طرف مائل کرنے کا حسن رکھتی تھی، پر کالج میں اس کی زبان درازی اور منہ پھڑ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی لڑکا اسے لائن دینے کی کوشش بھی کرتا تو روپ اسے ایسی سناتی کہ اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتی۔ پر کچھ مہینوں پہلے بہرام شاہ نے روپ کی زندگی میں آ کر اس کی دنیا ہی بدل دی، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور روپ تو بہرام شاہ سے محبت کر بیٹھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی نسبت بچپن میں ہی اس کے تایاسات بالاش سے طے ہو چکی تھی۔ روپ آج تک اس بات سے بے خبر تھی، اور علینا نے اسے کبھی بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ پہلے ہی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، پر 2 سال پہلے بالاج کے ساتھ جو ہوا، علینا پرسکون ہو گئی تھی۔ کم از کم اب خان حویلی والے دوبارہ روپ کا رشتہ مانگنے کی جرت نہیں کریں گے۔ یوسف اور علینا گاؤں شفٹ ہونے کا سوچ رہے تھے، اور اب یہی بات روپ کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ تو ایک دن بھی بہرام کو نہ دیکھتی تو پاگل ہو جاتی تھی، اور یہاں تو بات مہینوں تک جا پہنچی تھی۔ اس لیے روپ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کالج میں بہرام سے 2 ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اس کے گھر بھیجے۔ فی الحال سبھی اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے، بالاش خانزادہ گاؤں کی سربراہی سنبھالنے میں اور روپ بہرام شاہ کی محبت میں گرفتار۔ پر فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، تقدیر کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، پھر چاہے انسان جتنا مرضی اپنی منمانی کر لے۔
2 سال پہلے بالاش خانزادہ نے اپنی منمانی کی تھی اور نتیجہ سب نے دیکھ لیا تھا۔ اب روپ بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، پر سچ تو یہ تھا ان کا نصیب جڑ چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا ان کا نصیب انہیں کیسے اور کس طرح ملاتا ہے، اور وہ نصیب کا لکھا قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ سردار سائیں غضب ہو گیا۔ بالاش ڈیرے پر بیٹھا تھا جب اس کا ایک خاص ملازم ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پریشانی اس کے چہرے پر صاف آیا تھی۔ بولو۔ بالاش زمینوں کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس نے کل ہی پنچایت میں فیصلہ سنایا تھا کہ وہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول بنوائے گا تاکہ لڑکوں کی طرح وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ چل سکیں۔ اسی سلسلے میں وہ زمین کے کاغذات لیے بیٹھا تھا جو دلشاد خانزادہ نے اس کے نام کی تھی۔ سردار سائیں گستاخی معاف، آپ کی زمین پر کسی نے آگ لگا دی۔ حشمت علی جو بالاش کا خاص ملازم تھا اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو غصے سے بالاش خانزادہ کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بالاش نے زمین کے کاغذات ٹیبل پر غصے سے پٹکے اور اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہاں کھڑے سب گارڈز کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ خود حشمت علی کا بھی یہی حال تھا۔ سردار صاحب، وہ آپ کے دشمن چودھری حسین کا ہی کام ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ گاؤں میں کوئی اسکول یا کالج بنوائے، حشمت علی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو بالاش نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی اور اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ اسے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سب گارڈز اس کے چہرہ پڑھ کر سمجھ جاتے تھے کہ وہ اب اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے۔ اس لیے سب بھاری اسلحہ سمیت گاڑیوں میں بیٹھے اور ان سب کا رخ اب چودھری حسین کی حویلی کی طرف تھا۔ آج چودھری حسین کی خیر نہیں تھی۔ سب گارڈ بیٹھے یہی سوچ سوچ کر کانپ رہے تھے۔ چودھری حسین بالاش خانزادہ کے غصے کو ہوا دے چکا تھا، وہ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ پتہ نہیں اب بالاش خانزادہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ چودھری حسین چودھری نثار علی کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے بالاش خانزادہ کی چھوٹی بہن صبا کو دیکھا اور خان حویلی رشتہ بھیج دیا۔ چودھری حسین کی کی طبیعت سے پورا گاؤں واقف تھا، اس لیے خانم بی بی نے خاموشی سے معذرت کر لی، اور اب اسی بات کا بدلہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آئے دن بالاش خانزادہ سے لیتا رہتا۔ 1-2 بار تو اس نے صاف دھمکی دی کہ وہ صبا کو اٹھوا لے گا۔ اس لیے خانم بی بی نے ڈرتے ہوئے اس کا شہر کالج جانا بھی بند کر دیا۔ صبا اندر ہی اندر کلستی اور سوچتی جب بھی چودھری حسین اس کے سامنے آیا وہ اس کے منہ توڑ دے گی، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی چھوٹ گئی۔ باہر نکل بزدل چودھری، دیکھ سامنے سے وار کرنے آیا ہوں، تیری طرح پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا۔ بالاش خانزادہ کے آدمیوں نے چودھری کی حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ چودھری کے سارے آدمی بالاش خانزادہ کے شکنجے میں تھے۔ کیا ہوا سردار سائیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ تبھی چودھری نثار علی حویلی سے باہر آیا اور اپنے سارے آدمیوں بالاش خانزادہ کے شکنجے میں دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ پی گیا۔ اس وقت سردار بالاش خانزادہ سے لڑائی موڑ لینا اسے بھاری پڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ تم اپنے بیٹے سے پوچھو جو میری زمین پر آگ لگا کر آیا ہے، بالاش خانزادہ نے چودھری نثار کے برعکس غصے سے اونچی آواز میں چلا کر کہا۔ گستاخی معاف ہو سردار صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، چودھری حسین تو گاؤں میں ہی نہیں ہے۔ چودھری نثار علی نے اپنے بیٹے کی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تم نے کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ بالاش خانزادہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گستاخی معاف سردار صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چودھری حسین واقعی گاؤں میں نہیں ہے، وہ تو 2 دن ہوئے ہیں اپنی پھپھو کے پاس کینیڈا گیا ہوا ہے۔ چودھری نثار علی نے اس طریقے سے کہا کہ بالاش خانزادہ کو اس کی بات پر یقین آ جائے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے بالاش خانزادہ کھڑا ہے جو دشمن کی آنکھ پڑھ لیتا ہے، دشمن کا دماغ پڑھ لیتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری حویلی کی تلاشی لینی ہے، بالاش خانزادہ نے کہا اور بنا چودھری نثار کے جواب کا انتظار کیے حشمت علی کو اشارہ کیا تو وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ چودھری حسین کی حویلی میں گھس گیا۔ چودھری نثار علی بالکل نارمل کھڑا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ چودھری حسین اندر نہیں ہے، اور اتنا تو بالاش خانزادہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد چودھری حسین اپنی حویلی میں باہر بالکل نہیں رکے گا، لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کر اس کی حویلی کی تلاشی کروا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حشمت علی آدمیوں کے ساتھ خالی ہاتھ باہر آ گیا۔ سردار صاحب، اندر چودھری حسین نہیں ہے، حشمت علی نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کہا۔ میں جانتا تھا حشمت علی چودھری حسین حویلی میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے جان بوجھ کر ایسا کروایا، اور تم چودھری انصار علی اپنے بیٹے کو سمجھا دینا کہ میں اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنے والا۔
اس نے میری زمین پر آگ لگوائی ہے، میں اس کی پوری زندگی میں آگ لگا دوں گا، اور ایسی آگ لگا دوں گا کہ وہ قبر کی دیواروں تک اس آگ میں جھلستا رہے گا۔ میں نے اسے ہر بار وارننگ دی، لیکن وہ شاید میرے ساتھ ساری زندگی کی دشمنی نبھانا چاہتا ہے۔ خیر، دشمن بنانے میں تو مجھے بھی مزہ آنے لگا ہے، اور میں بھی اس کی دشمنی کھلے دل سے قبول کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو کہہ دینا اپنے دن گننے شروع کر دے، کیونکہ جس دن وہ میرے ہاتھ لگا اس دن وہ تمہارے ہاتھ بھی کبھی نہیں لگے گا۔ بلاش خان زادہ نے چودھری نثار علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے چودھری نثار علی غصے سے مٹھیاں بیچتا رہ گیا۔ بہت پھدک رہے ہو 2 سال سے بلاش خان زادہ، میں بھی اگر تمہارا نام مٹی میں نہ ملا دیا، تمہیں موت کی نیند نہ سلا دیا، تو میرا نام بھی چودھری نثار نہیں۔ بلاش خان زادہ کی جیپ چودھری کی حویلی سے نکل چکی تھی۔ چودھری نے اس کی جیپ کو دیکھتے غصے سے منہ میں بڑبڑا کر کہا، اور اندر حویلی میں بڑھ گیا۔ اب اپنے بے وقوف بیٹے کو اطلاع بھی تو دینی تھی نہ، کہ وہ جو کارنامہ کر کے آیا ہے اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے وہ تیار ہے۔ ایسا مت کہو روپ، میں مر جاؤں گا۔ روپ اور بہرام اس وقت کالج کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ روپ اسے اپنے گھر کی ساری صورتحال بتا چکی تھی، جسے سن کر بہرام کافی پریشان ہو گیا تھا۔ تم فکر نہیں کرو بہرام، بس کچھ ہی تو مہینوں کی بات ہے۔ میرے خیال میں مما خود گاؤں سے الرجک ہے، وہ 2 سے 3 مہینے بس وہاں رکیں گی اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ تم اتنا تو انتظار کر ہی سکتے ہو نا میرے لیے؟ روپ نے بہرام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے مسکرا کر کہا، ایک تو تمہاری مسکراہٹ نا مجھے تمہاری ہر بات ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بہرام نے اپنا دوسرا ہاتھ روپ کے ہاتھ پر رکھ دیا تو روپ نے بھی نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ ویسے بہرام، ایک بات کہوں، اگر تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیج دو گے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ روپ نے امید بھری نظروں سے بہرام کو دیکھا تو بہرام نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔